بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خاندان قریش سے ہے اور زمانہ جاہلیت کے مشہور موحد زید بن عمر بن نفیل کے فرزند اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی بھی ہیں۔ آپ جب مسلمان ہوئے تو ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسی سے باندھ کر مارا اور ان کے گھر میں جا کر ان کو اور اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو بھی مارا، مگر یہ دونوں استقامت کا پہاڑ بن کر اسلام پر ثابت قدم رہے۔ جنگ بدر میں ان کو اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے یہ جنگ بدر کے معرکہ میں حصہ نہ لے سکے، مگر اس کے بعد تمام لڑائیوں میں یہ شمشیر بکف ہو کر کفار سے ہمیشہ جنگ کرتے رہے۔ گندمی رنگ، بہت ہی دراز قد، خوبصورت اور بہادر جوان تھے۔ آپ نے تقریباً 77 برس کی عمر پا کر عقیق کے مقام پر وفات پائی اور لوگوں نے آپ کے جنازہ مبارک کو مدینہ منورہ لا کر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ آپ نے 50 ہجری میں وفات پائی۔ سعید نام، ابو العور کنیت، والد کا نام زید اور والدہ کا نام فاطمہ بنت بعجہ تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سعید بن زید بن عمر بن نفیل بن عبد العزہ بن ریحا بن عبداللہ بن قرظہ بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشی المعدی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کعب بن لوی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نفیل پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید ان سعادت مند بزرگوں میں تھے جن کی آنکھوں نے اسلام سے پہلے ہی کفر و شرک کی ظلمت قدح میں توحید کا جلوہ دیکھا تھا اور ہر قسم کے فسق و فجور، یہاں تک کہ مشرکین کے ذبیحہ سے بھی محترز رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بعثت وادی بلدہ میں ملاقات ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے انکار فرمایا، پھر انہوں نے بھی انکار کیا اور کہا، میں تمہارے بتوں کا چڑھایا ہوا ذبیحہ نہیں کھاتا۔ زید کا دل کفر و شرک سے متنفر ہوا تو جستجو حق میں دور دراز ممالک کی خاک چھانی اور شام پہنچ کر ایک یہودی عالم سے مقصود کی رہبری چاہیے۔ اس نے کہا، اگر خدا کے غضب میں حصہ لینا ہے تو ہمارا مذہب حاضر ہے۔ زید نے کہا، میں اسی سے بھاگا ہوں، پھر میں اس میں گرفتار نہیں ہو سکتا، البتہ کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ اس نے دین حنیف کا پتہ دیا۔ انہوں نے پوچھا، دین حنیف کیا ہے؟ بولا، دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ صرف خدائے وحدہ کی پرستش کرتے تھے۔ یہاں سے بڑھے تو ایک عیسائی عالم نے
ان سے کہا کہ اگر خدا کی لعنت کا توق چاہتے ہو ہمارا مذہب موجود ہے۔ زید نے کہا خدا را کوئی ایسا مذہب بتاؤ جس میں نہ خدا کا غضب ہو نہ لعنت، میں ان دونوں سے بھاگا ہوا ہوں۔ بولا میرے خیال میں ایسا مذہب دین حنیف ہے۔ غرض جب ہر جگہ سے دین ابراہیم کا پتہ ملا تو شام سے واپس ہوئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا خدایا تجھے گواہ بناتا ہوں کہ اب میں دین حنیف کا پیروکار ہوں۔ زید کو اس کفرستان میں اپنے موحد ہونے کا نہایت فخر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دفعہ زید کو دیکھا کہ کعبہ سے پشت لگا کر کہہ رہے تھے اے گروہ قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں کوئی بھی دین ابراہیم پر قائم نہیں۔ ایام جاہلیت میں اہل عرب عموماً اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن خدائے واحد کے اس تنہا پرستار کو ان معصوم ہستیوں کے بچانے میں خاص لطف حاصل ہوتا تھا، اور جب کوئی ظالم باپ اپنی بے گناہ بچی کے حلق پر چھری پھیرنا چاہتا تو اس کی کفالت اپنے ذمے لیتے، اور جب جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے جی چاہے لے لو یا میری ہی کفالت میں رہنے دو۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اول کے ساتھ مدینہ پہنچے اور رفاع بن عبد المنظر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ کچھ دنوں بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور رافع بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھائی چارہ کرا دیا۔ فتح شام کے بعد سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی نہایت سکون و خاموشی سے بسر ہوئی، یہاں تک کہ 50 یا 51 ہجری میں 70 برس تک اس سرائے فانی میں رہ کر رحلت گزیں عالم جاوداں ہوئے۔ چونکہ نواح مدینہ میں بمقام عقیق آپ کا مستقل مسکن تھا، اس لیے وہیں وفات پائی۔ جمعہ کا دن تھا۔ عبداللہ بن عمر نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے کہ وفات کی خبر سنی، اسی وقت عقیق کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، عبداللہ بن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ لا کر سپرد خاک کر دیا۔ والسلام۔